رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاسٹ ٹائم ہم نے جو ہے وہ کتاب سٹارٹ کی تھی اور ہم نے جو ہے وہ میرے خیال میں ایک ہی کوشچن ایڈریس کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا. ہاں، ہم نے جو ہے وہ مقصد ہماری تخلیق کا جو ہے وہ مقصد پہ بات ہوئی تھی. ایک سیکنڈ. تو تخلیق کے مقصد پر کچھ ہم نے بات کی تھی، پرپس پہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا، اور اس پہ تھوڑی سی گفتگو ہوئی تھی کہ ایک تھاٹ ایکسپیریمنٹ کیا تھا ہم نے کہ انسان جب تک مقصد نہیں جانتا اپنی زندگی کا تو وہ جو ہے وہ زندگی سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اور اس کی جو زندگی ہے وہ بالکل بے معنی ہو جاتی ہے. تو مقصد جاننا جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ میں نے کیوں پیدا کیا تمہیں. تو یہاں پہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے نہیں پیدا کیا انسان اور جنوں کو الا یہ کہ وہ میری عبادت کریں. مقصد پہ تھوڑی سی اور میں بات کرنا چاہوں گا، جیسے کہ میں نے لاسٹ کلاس میں کہا تھا، ٹائم تھوڑا اوور ہو گیا تھا. تو مقصد جو ہے وہ پرپس، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو میں نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ مقصد کا، انسان کی کریشن کے مقصد کا سوال کرنا ہی یہ کوئی سوال نہیں ہے، یہ کوئی ویلڈ کوشچن نہیں ہے. تو اس میں اور ہم نے فنڈامنٹل کوشچنس کچھ دیکھے تھے کہ میں کہاں سے آیا ہوں، کہاں جا رہا ہوں، اور میری زندگی کا مقصد کیا ہے. اسکرین شیئر کر دوں میں آپ سے. ٹھیک ہے، تو ہم نے یہ 3 فنڈامنٹل کوشچنس جو ہے وہ ہم نے یہ کوشچنس دیکھے تھے. ٹھیک ہے، کہاں سے کہاں جا رہا ہوں اور پرپس کیا ہے. یہ 3 کوشچنز ہیں. یہ 3 کوشچنز انتہائی امپورٹنٹ کوشچنز ہیں جو کہ ہر شخص اپنے آپ سے کرتا ہے، اور جو نہیں کرتا تو وہ اس کو کیا کہہ سکتے ہیں. بہرحال ہر انسان کو کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے. ان 3 کوشچنز کو ایڈریس کرنے کے لیے ہمارے پاس جو ہے وہ 3 پیراڈائمز ہیں. ان 3 کوشچنز کو جس نے ان 3 کوشچنز کا جواب دیا ہے وہ 3 طرح کے لوگ ہیں. 3 پیراڈائمز کہہ لیں اس کو، 3 ورلڈ ویوز ہیں. ایک اس کا جو ہے وہ فلسفہ جواب دیتا ہے. دوسرا جو ہے وہ سائنس کلیم کرتا ہے کہ وہ ان کوشچنز کو جواب دے. اور تیسرا جو ہے وہ ریلیجن. ہم یہاں پہ خاص طور پر اسلام کی ہی بات کریں گے. اچھا، میں ابھی کوشچن چیٹ نہیں دیکھ رہا، تو کوشچنز میں جو ہے وہ بعد میں لوں گا. تو ان 3 کوشچنز کو کوئی بھی انسان یہ ریفلیکٹ کرتا ہے، سوچتا ہے کہ یہ 3 جو فنڈامنٹل کوشچنز ہیں، کہاں سے، فرام ویئر، کہاں جا رہا ہوں، ویئر آر وی ہیڈڈ ٹو، اور پرپس، مقصد. فلسفی جو ہے، فلسفہ، جو فلسفیوں نے اس کا جو جواب دیا ہے وہ اس میں بہت اختلاف ہے. ظاہر سی بات ہے، جو فلسفی جو ہوتا ہے وہ اپنی عقل لگاتا ہے اور اپنی عقل سے ریزن استعمال کرتا ہے. ریزن یعنی ریشنالٹی استعمال کرتا ہے. تو فلسفی جو ہے وہ آپس میں بہت زیادہ ہی ان کے ہاں ڈفرینس آف اوپینین پایا جاتا ہے کہ میں کہاں سے آیا ہوں، کہاں جا رہا ہوں، مقصد کیا ہے ہمارا.
ظاہر سی بات ہے ان کی فلسفیوں کی کوئی بنیاد دین کی تو ہوتی نہیں ہے، کوئی ہائر اتھارٹی تو ہوتی نہیں ہے، وہ خود اپنی عقل لگاتا ہے، خود اپنے انٹلیکٹ سے وہ چیزوں کو، ان سوالات کو ایڈریس کرتا ہے۔ تو جو فلسفی ہے، میں مثال کے طور پر جیسے کہ افلاطون، پلیٹو جس کو کہتے ہیں، پلیٹو وہ ایک اس کا جو ہے وہ ایک ان ایٹرنل فارمز کا آئیڈیا ہے کہ یہ جو روح ہوتی ہے وہ ایٹرنل ہوتی ہے اور یہ باڈی جو ہوتی ہے وہ ایٹرنل نہیں ہوتی ہے۔ تو ہم یہ جو ہم ایسے نہیں کہ ہم کہاں سے آئے ہیں، یہ جو ہماری جو ایسنس ہے، تھوڑا سا ہو سکتا ہے مشکل ہو، لیکن میں اس سے بس ایک بریف اوور ویو دے رہا ہوں تاکہ جو اسلام کا پیراڈائم ہے اور یہ جو کمپیٹنگ پیراڈائمز ہیں اس میں تھوڑا سا ہمیں اسلام کے پیراڈائم کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب ہم ایک چیز کو ہم دیکھتے ہیں، ایک نظریہ ہم مانتے ہیں اور پھر ہم دوسرے کمپیٹنگ نظریات کو نہیں دیکھتے، دوسرے مقابل نظریات کو نہیں دیکھتے، تو ہمیں اپنے نظریے کو چیک نہیں رکھ سکتے، یعنی اپنے نظریے پر پختہ اور یقین ہونے کے لیے ہمیں باطل کو بھی پہچاننا ضروری ہے۔ جیسے کہ ایک صحابی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں سوال کرتا تھا، حذیفہ بن یمن، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں سوال کرتا، لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں سوال کرتے، تو میں شر کے بارے میں کیوں سوال کرتا؟ تاکہ میں اس سے آگاہ رہوں اور میں اس سے بچ کے رہوں۔ تو دیکھیں یہ جیسے کہ ہم توحید پڑھتے ہیں، اچھی چیزیں پڑھتے ہیں، تو ہم نے بری چیزوں کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ ہم اگر حق کو پڑھ رہے ہیں تو ہمیں باطل کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ باطل کیا ہے، تاکہ حق جو ہے اس پہ زیادہ سرٹینٹی ہو اور باطل سے ہم بچ سکیں۔ اسی لیے ہم ابلیس کے جو شیاطین اور ابلیس کے جو ٹریپس ہیں اور ان کے جو جال ہیں، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے، کس طرح سے شیطان فقر و فاقہ کا وعدہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے دشمن سے آگاہ کیا، کیوں آگاہ کیا؟ اس شر سے کیوں آگاہ کیا؟ تاکہ ہم اس سے بچ سکیں۔ تو صرف صحیح چیز کو جاننا کافی نہیں ہے، بلکہ ایک باطل چیز کو بھی جاننا ضروری ہے تاکہ آپ اس سے بچ سکیں اور اپنی جو صحیح چیز ہے اس پر زیادہ سرٹینٹی، زیادہ یقین حاصل کر سکیں۔ تو زیادہ میں اس میں ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا، بس صرف اوور ویو دوں گا آپ کو۔ تو یہ مختلف جو فلسفی تھے، مختلف اس کے ان کے ویوز تھے کہ وہ کہاں سے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، ان کا پرپس کیا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ فلسفی سے بڑی بڑی ہے، لیکن ان کا سورس آف نالج کیا ہے، یہ کہاں کیسے سوچتے ہیں۔ ان کے سورس آف نالج ظاہر سی بات ہے، ایک تو یا تو تجربے سے ان چیزوں کو پرکھتے ہیں، ایکسپیرینس، یا پھر وہ ریشنیلٹی یعنی ریزن کے ذریعے، عقل کے ذریعے ان چیزوں کو، ان سوالات کو ایڈریس کرتا ہے۔ بہرحال لیکن فلسفی میں جو ہے وہ ایک بہت ہی تضاد ہے، ایک آتا ہے ایک اپنا نظریہ پیش کرتا ہے، دوسرا آتا ہے اس کو رد کرتا ہے، تیسرا آتا ہے وہ اس کو رد کرتا ہے۔ تو بہرحال فلسفی میں کوئی انسان ایک نتیجے پر نہیں پہنچ سکتا، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا جو ہے ہم سائنس کو لیتے ہیں، سائنس کیا ان سوالات کے جواب دیتا ہے؟ کیا دے سکتا ہے؟ دیکھیں سائنس کے بارے میں یہ جان لیں، یہ سائنس کے اسکوپ میں نہیں ہے، یہ سوالات سائنس کے اسکوپ سے باہر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو کہتے ہیں میٹا فزیکل کوشچنز ہیں۔ یہ میٹا فزیکل یعنی ما بعد الطبیعیات، ما بعد الطبیعیات یعنی جو فزیکل نہ ہو، بیونڈ فزیکل، ٹھیک ہے، مادی چیزوں سے جو اوپر کے جو سوالات ہیں۔ ظاہر سی بات ہے پر زندگی کا مقصد کیا ہے، میں کوئی دیکھ کے تو نہیں بتا سکتا کہ یہ مقصد کیا ہے زندگی کا، یا میں کہاں سے آ رہا ہوں، کہاں جا رہا ہوں، کیونکہ سائنس تو جو سامنے ہے ان چیزوں کو ہائپوتھیسس اور آبزرویشنز کے ذریعے جو ہے وہ ایکسپیریمنٹیشن کے ذریعے ایک کنکلوژن پہ پہنچتی ہے۔ تو لہٰذا یہ سوالات جو ہیں سائنس کے اسکوپ سے باہر ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ میٹافزیکل کویشچنز ہیں۔ میٹافزیکل کویشچنز کہتے ہیں ما بعد الطبیعیات سوالات جو ہوتے ہیں،
طبعی چیزوں سے جو باہر ہوتے ہیں، جو مافوق الطبعیہ جس کو کہتے ہیں. تو یہ سائنس کے اسکوپ سے باہر ہے. لیکن ہوا یوں، شروع میں جب سائنٹیفک جو 16ویں یا 17ویں صدی تھی، جو سائنٹیفک ریولیوشن کا دور تھا، ٹھیک ہے، تو اس میں سائنس کو اسی طرح ہی سمجھا جاتا تھا کہ بھائی ٹھیک ہے، ہم سائنس کا ایک اپنا ورکنگ ماڈل ہے، سائنس اپنے طریقے سے کام کرتی ہے، اور جو چیزیں سائنس کے اسکوپ میں دائرۂ کار میں نہیں ہیں ان کو دیکھتے نہیں تھے. ٹھیک ہے. تو لیکن ہوا یوں کہ جب سائنس نے آہستہ آہستہ ترقی کی اور سائنس ایک لوگوں کو، مطلب لوگ اس کو جو ہے وہ ایک اچھی نظر سے دیکھنے لگے. ظاہر سی بات ہے، کیونکہ سائنس نے جو کام کیا ہے آج ہمارے سامنے، تو لوگ کیا ہوا کہ لوگ اسی سائنس کو ہی حقیقت سمجھنے لگے، جس کو کہتے ہیں سائنٹزم، سائنس پرستی. تو ہوا یوں کہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ ہوا. اب سائنس ان کوشچنس کو ایڈریس نہیں کرتا. جب سائنس ان کوشچنس کو ایڈریس نہیں کرتا، ایک سیکنڈ تھوڑا یہاں ایشو آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ یہ سوالات جو ہیں، یہ جو فنڈامنٹل کوشچنز ہیں، بنیادی سوالات، یہ سائنس کے اسکوپ سے باہر ہیں. ٹھیک ہے. یہ کیوں باہر ہے؟ کیونکہ یہ ان کو کہتے ہیں ما بعد الطبیعیات. یہ سوالات کا تعلق ما بعد الطبیعیات سے ہے. ان سوالات کا تعلق مادی چیزوں سے نہیں ہے، ان سوالات کا تعلق ما بعد الطبیعیات سے ہے، جس کو میٹافزیکل کوشچنز کہتے ہیں. تو سائنس کے اسکوپ سے یہ، سائنس کے اسکوپ میں یہ نہیں ہے. لیکن جیسے جیسے سائنس ترقی کرتی گئی، لوگ سائنس کو ایک بڑی چیز ماننے لگے. اور جب لوگ سائنس کو بڑی چیز ماننے لگے تو لوگ یہ سمجھنے لگے کہ سائنس ہے ہی یہ. ٹھیک ہے. یعنی سائنس ہی حقیقت ہے. جو سائنس کہہ رہی ہے وہ ہے، جو سائنس نہیں کہہ رہی وہ گویا ہے ہی نہیں. پہلے تو یہ لوگ سمجھتے تھے کہ جو سائنس جن کوشچنس کو ایڈریس نہیں کرتی وہ سائنس کے اسکوپ سے باہر ہے. لیکن آج یہ ہو گیا کہ سائنٹزم یعنی سائنس پرستی اس حد تک پہنچ گئی کہ سائنس جن کوشچنس کو ایڈریس نہیں کرتا، گویا وہ کوشچنس ایگزسٹ ہی نہیں کرتے، گویا وہ چیز ہی نہیں ہے. گویا یہ سوالات کہ کہاں سے آ رہا ہوں، کہاں جا رہا ہوں، پرپس کیا ہے، یہ سوالات میٹر ہی نہیں کرتے. تو پہلے تو ان سوالاتوں کو سائنس کے اسکوپ سے باہر سمجھا جاتا تھا، لیکن اب سمجھا جاتا ہے کہ یہ سوالات ہیں ہی نہیں، کیونکہ سائنس ایڈریس نہیں کر رہا. چونکہ سائنس ایڈریس نہیں کر رہا، لہٰذا ان سوالات کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ سوال، یہ پرپس ہے ہی نہیں. تو یہ جو ہے وہ سائنس کا ایک نظریہ جو کہ آج ہمارے یہاں بہت تیزی سے پھیلے جا رہا ہے کہ بس جو بھی چیز سائنس کہے گی وہ پتھر پر لکیر ہوگی، اور اس کے بعد سائنس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی علم کا منبع، سورس آف نالج نہیں ہے. حالانکہ سورسز آف نالج بہت ہیں، صرف سائنس نہیں ہے، سائنس ان میں سے ایک ہے. تو جناب ایک فلسفی ہو گئی، فلسفہ، ایک سائنس ہو گیا، اور ایک ریلیجن. اب اسلام جو ہے وہ ان تینوں کوشچنس کو کس طرح سے ایڈریس کرتا ہے؟ کہاں سے آ رہا ہوں، کہاں سے آیا ہوں، ہمارا اوریجن کیا ہے، سورس کیا ہے. میں یہاں پہ
ایک مٹیریلسٹک یا مادی سورس کی بات نہیں کر رہا. ظاہر سی بات ہے انسان کی جو اصل ہے وہ مٹی ہے. یعنی آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا. پھر اس کے بعد جو آدم علیہ السلام سے آج تک جو نسل چلی ہے وہ نطفے سے، پانی سے نسل آگے بڑھی ہے. تو کہاں سے آیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں جو ہے وہ مٹیریل سورس کی بات کر رہا ہوں، مادی منبع کی بات کر رہا ہوں. نہیں، کہاں سے آنے، یہ ایک ما بعد طبیعی کوشچن ہے کہ میں کہاں سے آ رہا ہوں، یعنی یعنی میرے آنے کا، میرے وجود میں آنے کا سبب کیا تھا. یعنی کازل ریلیشن شپ کہتے ہیں کہ میرے آنے کا کاز کیا تھا. کہاں سے آ رہا ہوں مطلب مجھے کس چیز نے پیدا کیا، میرا جو وجود ہے ابھی وہ کیسے آیا، کیا سبب تھا کہ میں وجود میں آیا. ٹھیک ہے، تو اسلام کا نظریہ کیا ہے کہ میں کہاں سے آیا. جی اس پہ کوئی کامنٹ کرنا چاہے گا؟ اسلامک نظریہ کیا ہے کہ میں کہاں سے آیا. جنت سے، نطفے سے، مٹی سے. میں یہی پہلے کہہ رہا تھا کہ میں کوئی ایک مادی سورس کی بات نہیں کر رہا، یعنی سبب کی بات کر رہا ہوں. میرے آنے کا سبب کیا ہے؟ جی اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ کا ارادہ، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کا علم، یہ سارے اسباب ہیں جس کی وجہ سے میں آج وجود رکھتا ہوں. تو کہاں سے آیا؟ اللہ کا ارادہ، ول، جس کو ول بھی ارادہ یعنی ول، قدرت، علم اور دیگر اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں. تو کہاں سے آیا ہوں؟ اللہ کے ارادے سے، اللہ کی ول سے اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا. کہاں جا رہا ہوں؟ کیا ہماری زندگی یہیں اس موت پہ ختم ہو جائے گی یا پھر آگے بھی کوئی زندگی ہے، یا پھر اصل زندگی شروع ہی موت کے بعد ہوتی ہے، اصل گیم موت کے بعد شروع ہوگی؟ تو اس کا جواب جو ہے وہ اسلام دیتا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. یہ دار الامتحان ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے، اور ریوارڈ کی یعنی ثواب اور جزا کی جگہ جو ہے وہ موت کے بعد ہے. موت سے ہی انسان کی قیامت شروع ہو جاتی ہے. موت جیسے ہی انسان کو آتی ہے تو ایسے نہیں کہ انسان جو ہے وہ آدم بن گیا، یعنی انسان ایگزسٹ کرتا تھا اور موت نے اس کو نتھنگ یعنی بالکل عدم، معدوم ہو گیا. ایسا نہیں ہے، بلکہ صرف اس کی روح نکل جاتی ہے اور وہ عالم برزخ میں چلا جاتا ہے. عالم برزخ میں وہ یعنی قبر کی زندگی، قبر کی زندگی. اب وہ جیسا اگر اس نے اچھے اعمال کیے ہوں گے تو اس کے مطابق اس کو قبر میں جنت اور اس کی جو انسان کی جو روح ہے وہ جنت میں جائے گی. لیکن اگر اس نے اچھے اعمال نہیں کیے تو اس کو عذاب قبر ملے گا. اور پھر اس مرحلے کو پار کر کے وہ جب قیامت میں جب سور پھونکا جائے گا تو انسان کو جسم سمیت واپس اٹھایا جائے گا اور پھر انسان کو جمع کیا جائے گا میدان حشر میں. اس کا حساب کتاب ہوگا اور ایک بڑی لمبی جرنی. پھر آخر میں جو اینڈ ہے، فائنل ڈیسٹینیشن ہے، یا تو وہ جنت ہے یا جہنم ہے. تو اس لحاظ سے انسان کی زندگی جو ہے وہ اٹرنل ہے. ٹھیک ہے، کہاں جا رہا ہے وہ مختلف مراحل طے کر رہا ہے، مختلف مراحل وہ طے کر رہا ہے. ابھی دنیا کی زندگی میں، پھر وہ برزخ میں جائے گا، برزخ سے پھر وہ قیامت، اور قیامت کی زندگی میں وہ جنت یا جہنم میں. اسی لیے جو انتقال کہتا ہے نا، انسان کا انتقال ہو گیا، تو انسان جو ہے وہ اس زندگی سے منتقل ہو گیا دوسری زندگی میں. لیکن وہ جو دوسری زندگی ہے وہ بالکل دنیا کی زندگی جیسی نہیں ہے. دنیا کی زندگی سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے، تمہیں شعور نہیں ہے کہ وہ کیسے، یعنی وہ زندگی کیسی ہے. تو تم ان کو پکار نہیں سکتے، تم ان کو بلا نہیں سکتے، تم ان سے دعائیں نہیں کر سکتے. جو مر چکے ہیں، جن کو موت آ گئی ہے، جو اس دنیا سے منتقل ہو کے برزخی زندگی میں چلے گئے،
تو ان کی ایک زندگی الگ طرح کی ہے، وہ بالکل ہی معدوم نہیں ہو گئے، بالکل ہی نتھنگ نہیں بن گئے، لیکن ان کی ایک زندگی جو ہے وہ تبدیل ہو گئی ہے، لیکن وہ دنیا کی زندگی سے بالکل الگ ہے۔ جب دنیا کی زندگی سے بالکل الگ ہے تو نہ تم ان کو پکار سکتے ہو، نہ تم ان سے مدد طلب کر سکتے ہو، نہ تم ان کو اپنی حاجات سنا سکتے ہو، نہ تم ان سے دعائیں مانگ سکتے ہو، ان کو نہیں پتا، ٹھیک ہے؟ تو یہ کہاں جا رہا ہوں اس کی جو ہے وہ آپ ایک پورا ایک جرنی ہے، اور زندگی کا مقصد کیا ہے، انسان کی زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ نے صراحتاً بتا دیا کہ یہ ہے عبادت، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تو پرپس جو ہے انسان کیوں پیدا کیا گیا ہے، کیوں ہوں میں یہاں پہ، میرا وجود کیوں ہے، وجہ کیا ہے، فنکشن کیا ہے میرا، تو وہ یہ ہے کہ عبادت۔ عبادت جو ہے وہ عبادت ایک صرف 8-10 چیزوں کا نام نہیں ہے۔ اصل میں لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ جیسی عبادت تو وہ فوراً نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ ساری چیز آ جاتی ہے، بدنی اور مالی عبادات۔ تو عبادات کا ایک مفہوم، ایک کانسیپٹ جو ہے وہ بہت ہی وسیع ہے، براڈ کانسیپٹ ہے عبادات کا۔ عبادت صرف ان چیزوں، یہ تو شعائر ہیں، اسلام کے شعائر ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، اس کا ورلڈ ویو جو ہے وہ اسلام ہے، اس کا پیراڈائم اسلام ہے۔ تو عبادات کا جو ایک کانسیپٹ ہے وہ بہت وسیع ہے، ٹھیک ہے؟ وہ صرف نماز، روزہ، ہاں یہ ایک بہت، یہ کہہ سکتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ اسپیکٹس ہیں عبادت کے، لیکن عبادت جو ہے وہ ایک بہت ہی براڈ کانسیپٹ ہے، اور وہ ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے کہ یہاں پہ دیکھیں کتاب میں جو ہے وہ سوال آ رہا ہے کہ ہم عبادت کیا ہے، اگلا ہی سوال ہے عبادت کیا ہے، تو وہاں پہ ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے کہ عبادت کیا ہے۔ بہرحال تو انسان کی زندگی کا مقصد جو ہے وہ اللہ کی عبادت ہے، یعنی عبادت کو آپ اگر ایک لفظ میں اس کو بولنا چاہیں کہ عبادت کیا ہے تو عبادت سبمیشن ہے، جھکا دینا۔ جو یہ لوگ جو یہ کہا جاتا ہے کہ the purpose of our life is to serve God, to serve Allah، serve کا جو الفاظ استعمال کیا جاتا ہے یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ submit، the purpose is to submit to God، submit کرنا، جھکا دینا اپنے آپ کو، جو وہ کہے وہ مان لینا، جیسے وہ کہے ویسے ہی کرنا۔ تو عبادت کا ایک جو پورا جو کانسیپٹ ہے، اور اس کانسیپٹ کو ہم اگر ایک لفظ میں کہنا چاہیں تو سبمیشن ہم کہہ سکتے ہیں۔ سبمیشن یعنی جھکا دینا اپنے آپ کو۔ سرف کا کیوں میننگ صحیح نہیں ہے؟ کیونکہ سرف سے یہ ہوتا ہے جیسے کہ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ سلیو کا پرپس جو ہے وہ ماسٹر کو سرو کرنا ہے، تو سرف سے جو ہے وہ ماسٹر کو بھی بینیفٹ حاصل ہوتا ہے، ماسٹر کو بھی ایک فائدہ حاصل ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بنی آدم، تم سب کے سب ایک دل جیسے ہو جاؤ، تم سب کا دل ایک ہو جائے اور سب کے سب متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ، تو میری ملکیت، میری سلطنت میں ایک ذرہ برابر بھی تم اضافہ نہیں کر سکتے۔ اور اگر تم سب کے سب، سارے کے سارے فاسق اور فاجر اور گنہگار اور کافر ہو جاؤ، تو تم میری سلطنت میں ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کو کوئی بینیفٹ نہیں ہے، سبمیشن عبادت کا بینیفٹ ہمیں ہی ہے، سلیو کو ہی ہے۔ حالانکہ یہاں پہ ہم دنیا کی زندگی میں دیکھتے ہیں جب سلیو بندہ اپنے آقا کو سرو کرتا ہے تو سلیو کو بھی فائدہ ملتا ہے اور آقا کو بھی فائدہ ملتا ہے، لیکن اللہ اور بندے کے تعلق میں ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کوشچنز دیکھ لیتے ہیں پھر انشاءاللہ نماز کے بعد کنٹینیو کریں گے۔
یہ سوال آیا سر کیا ہم سے پوچھا گیا تھا کہ ہم ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں یا نہیں عالم اروا میں؟ جی اس کا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جہولا، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تکلیف یعنی یہ ایک ٹیسٹ آسمان اور زمینوں پر بھی پیش کیا تھا تو انہوں نے قبول نہیں کیا، واشفقن منها اور وہ ڈر گئے، وحملها الانسان اور انسان نے اس کو اس ٹیسٹ کو لے لیا۔ گناہ کے بعد توبہ کر لی جائے تو قبر کا عذاب ملے گا؟ نہیں جی، توبہ اگر کر لی جائے، توبہ کی کچھ شرائط ہیں انشاءاللہ ہم بعد میں دیکھ لیں گے۔ اگر توبہ صحیح معنوں میں توبہ کی جائے تو پھر اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ تو کیا اصل زندگی مرنے کے بعد ہے؟ جی ہاں، اصل زندگی اسی لیے کہتے ہیں نا زندگی لا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اشعار پڑھتے تھے، لا عیش الا عیش الاخرہ، اے زندگی نہیں ہے مگر آخرت کی زندگی۔ تو اصل زندگی تو اصل گیم تو جو ہے وہ موت کے بعد ہی ہے۔ یہ ابھی امپورٹنٹ زندگی ہے، یہ جو ہم ابھی دنیاوی زندگی امپورٹنٹ ہے، یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ بالکل امپورٹنٹ نہیں، امپورٹنٹ اس لحاظ سے کہ جو ہم ابھی کریں گے اس کا ہم نتیجہ موت کے بعد دیکھیں گے۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری توبہ قبول ہوئی ہے یا نہیں؟ یہ تو انسان کو آخر مرتے دم تک اپنی گناہوں کی توبہ اور اپنے گناہوں پر رونا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے۔ تو سوالات بہت تیزی سے آ رہے ہیں، تو جہاں جن سوالات پر میری نظر پڑے گی میں انہی کا جواب دوں گا، کیونکہ بہت سارے سوالات جو ہیں وہ اوپر اسکرول اپ ہو جاتے ہیں تو میں ان کو نہیں دے پاؤں گا۔ تو لہٰذا آپ سے یہ گزارش ہے کہ لوگوں کے سوالات آنسر ہو جائے ایک ایک کر کے، اس لحاظ سے پوچھیں، تھوڑا ویٹ کر کے۔ سر وہ کون تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شعر کے بارے میں؟ اچھا مجھے سوال سمجھ نہیں آیا۔ لوگ آج کل سائنس پر زیادہ بلیف کرتے ہیں اور قرآن کو کہتے ہیں تھیوریکل۔ کیا اوپر چلا گیا سوال، سمجھ بھی نہیں آیا مجھے، سوال نہیں سمجھ آیا، واپس بھیج دیں۔ ایولیوشن کو اسلام سے کیسے ریلیٹ کریں گے؟ یہ بہت لمبا ٹاپک ہے، انشاءاللہ یہ کبھی بعد میں ہم اس کو ڈسکس کر لیں گے۔ یہ کون سی کلاس؟ عقیدے کا معنی تفصیل سے بتا دیں، یہ میں نے پہلی کلاس میں بتایا تھا، ویڈیو کو واپس دیکھ۔ اور ایک بہت بڑا لمبا سوال ہے جو کہ اوپر چلا گیا، تھوڑا سوالات میں آہستہ آہستہ کریں تاکہ میں سوالات کے جوابات دے سکوں۔ کیا سائنٹولوجی ایگزامپل ہے سائنس پر؟ سائنٹزم جو ہے وہ ایگزامپل نہیں ہے، سائنٹزم کا ترجمہ کیا اردو میں سائنس پرستی، یعنی سائنس کی عبادت کرنا، سائنس کی پوجا کرنا، جو سائنس کا اس کو آنکھ بند کر کے تسلیم کر لینا، سبمٹ کر دینا اپنے آپ کو سائنس۔ حدیث سے کچھ سے ریپیٹ کیجئے، یہ آپ ویڈیو واپس دیکھ لیں۔ کتاب کا نام یہ واٹس ایپ گروپ میں شیئر ہو چکا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ گاڈ نہیں بولنا چاہیے اللہ کے لیے کیونکہ خدا کا پلورل خداؤں ہے، گاڈ اور خدا کا لفظ اللہ کے لیے نہیں بولنا چاہیے۔ دیکھیے گاڈ جو ہے وہ ایک کانسیپٹ ہے، گاڈ ایک کانسیپٹ ہے جس میں ساری ایک پاورفل بینگ، اومنیپوٹنٹ یعنی بے شمار قدرت والا اور طاقت والا، بہت زیادہ محبت کرنے والا، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ، تو اگر تو وجہ یہی ہو کہ گاڈ نہیں بول سکتے کیونکہ اس کا پلورل یا جمع کا فارم بھی آتا ہے، تو پھر تو رب کا بھی جمع کا فارم آتا ہے، رب کا ارباب آتا ہے عربی میں، ارباب، تو پھر رب بھی نہیں بول سکتے لیکن رب بولتے ہیں۔ تو گاڈ ایک کانسیپٹ ہے، اس کو بولا جا سکتا ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ ہی کہیں۔ لوگ آج کل سائنس پر زیادہ بلیف کرتے ہیں اور قرآن کو تھیوریکل سائنس نے تو کر کے دکھایا ہے۔ مجھے سوال سمجھ نہیں آیا، ریفریش کر کے مجھے واپس بتائیں۔ اور سر کہتے ہیں تو معاف نہ کرے، اللہ بھی معاف نہیں کرتا۔ یہ توبہ کے حوالے سے کچھ سبجیکٹ ریلیٹڈ کوشچنس پوچھیں تو اس کو ہم ایڈریس کریں گے انشاءاللہ۔
मेटाफिजिकल की उर्दू माबाद तबीयत, यानी मादी चीज़ों से, मादी चीज़ों के माबाद जो चीज़ें आती हैं, जैसे कि ये जिनके माना होते हैं लेकिन जो मादी, जो हमें सामने दिखाई नहीं दे रही होती। अब्दुल्ला अल्लाह का बंदा नहीं, इट लाइक साइंस एंड एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड गोस पैरेलल नॉलेज। ये साइंस और इस्लाम का एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ये छोटे से टाइम में मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करता, लेकिन टाइम टू टाइम हम इस अकीदे में इस तरह की चीज़ें देखेंगे। अच्छा, स्टीवन हॉकिंग जो है वो अग्रीड ऑन सुपर नेचुरल एंटिटी टू बिल्ड द यूनिवर्स। नहीं, स्टीवन हॉकिंग ने सुपर नेचुरल एंटिटी पे नहीं अग्री किया था। स्टीवन हॉकिंग ने कहा था कि जब तक ग्रेविटी, उसने एक फोर्स पर अग्री किया था, ग्रेविटेशनल फोर्स। उसने ये कहा था कि जब तक ग्रेविटी मौजूद है, द यूनिवर्स विल एंड कैन क्रिएट इटसेल्फ फ्रॉम नथिंग। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये सबब है इस यूनिवर्स का। तो इसने कोई एक नेचुरल, सुपर नेचुरल एंटिटी का स्टीवन हॉकिंग से नहीं, क्योंकि स्टीवन हॉकिंग जो है वो एथिस्ट था, खुदा के वजूद का मुनकर था। माफ ना करे तो अल्लाह लोग, वर्ड गॉड वाज क्रिएटेड फॉर आइडल्स एंड खुदा वाज, अच्छा कमेंट से परहेज करें। आजकल लोग अकीदे से दूर हैं, बहुत दूर हैं, लिहाजा उनको अकीदे का इल्म दिया जाए, तालीम दी जाए। ठीक है, इंशाल्लाह उसको नमाज के बाद हम कंटिन्यू करते हैं। सुभान अल्लाह।
اس میں ایک ہے ہائڈ ویڈیو پینل کا، تو میں نے ہائڈ کر دیا ہے وہ، اور آپ ویب کیم بند رکھیں گے؟ نہیں ابھی تو ایسے ہی بس بند کیا تھا. میں نے آپ ویب کیم آن کر دیا، ٹھیک ہے نا. اور یہ دیکھیں یہاں پہ یہ شو ویڈیو پینل، یہ شو ہو رہا ہے، صحیح ہے. اچھا یہاں سے اگر میں کلک کرتا ہوں نہیں تو یہ دیکھیں ہائڈ ویڈیو پینل، تو یہ ہائڈ ہو گیا، ٹھیک ہم ہے. اس کو ہائڈ کرنا. اچھا مجھے اور یہ میری والی کہاں آ رہی ہے؟ پینل پورا ہائڈ ہوا آپ کا، ان کے پاس ویڈیو جاری ہو گیا. اچھا پینل یہاں سے آئے گا. ٹھیک ہے، ایک میری ہے. یہ اب نکالنا پڑے گا. صحیح. یہاں رکھیے. صحیح. یہ ہائڈ کروں میں اس کو، ضرورت نہیں ہے. یہ میری ہے. یہ آپ یہ آپ کو دکھے گی بس. صحیح ٹھیک ہے. ریکارڈنگ تو نہیں ٹھیک. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد. اچھا مائک یہ والا تو یہ والا استعمال کرنا. بیٹھے تھے شاید. ہاں آ بھی رہی آواز سے نہیں آ رہی. دیکھیں تو یہ یوز نہیں کرنا نا، یہی یوز کرنا ہے نا اب. اچھا ٹھیک ہے، آواز صحیح آ رہی ہے. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد. ٹھیک ہے، تو ہم جو ہے وہ ڈسکس کر رہے تھے کہ جی تو ہم تھوڑا مقصد پہ ہم ڈسکشن کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت جو ہے وہ ایک براڈ کانسیپٹ ہے، بڑا وسیع ایک کانسیپٹ ہے، جس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور ساری بدنی اور مالی عبادات ایک بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے، لیکن اس کے علاوہ اور بھی عبادات ہیں. اچھا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آپ کے جو اس کے بعد جو آپ کا پیریڈ ہے استاد وجی الدین کا، وہ آج نہیں لے سکیں گے، تو آپ کو جو ہے وہ مجھے ہی برداشت کرنا پڑے گا. آدھا گھنٹہ 8:30 بجے تک ہم انشاءاللہ کلاس کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم یہ ایک سائنٹزم یا سائنس پرستی کی طرف تھے، اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ یہ سائنس اپنے پراپر ورکنگ ماڈل سے ایک سائنس پرستی تک کیسے آئی، کہ جب اس نے جو چیزیں اس کے سکوپ میں نہیں تھیں، جو سوالات، جو معاملات سائنس کے دائرۂ کار میں نہیں تھے، جب جیسے جیسے آگے زمانہ بڑھا، جب لوگوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ چونکہ یہ سائنس کے دائرۂ کار سے باہر ہے، اس لیے وہ ہے ہی نہیں، وہ وجود ہی نہیں رکھتی، وہ کوئی چیز ہی نہیں ہے، وہ کوئی معنی ہی نہیں ہے،
اسی لیے میں نے لاسٹ کلاس میں آپ سے کہا تھا کہ یہ زندگی کا مقصد، یہ سوال یہ بے معنی سوال ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ ایسا سوچتے ہیں سائنس پرست لوگ جو سائنس کی پرستش کرتے ہیں. تو کسی چیز کا سکوپ میں نہ ہونا، کسی چیز کا سکوپ میں نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ چیز سرے سے ہے ہی نہیں. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. لوگوں نے یہاں پہ ازیوم، یہ جو لوگوں نے یہاں پہ یہ ساری جو ازمپشنز جو تھیں ان کو حقیقت سمجھ لیا. اب مثال کے طور پر میں آپ کو ایک آسان الفاظ میں یہ بات سمجھاتا ہوں کہ مثال کے طور پر میں بال اوپر سے پھینکتا ہوں تو نیچے کیوں آتی ہے؟ میں بال اوپر سے پھینکتا ہوں تو نیچے کیوں آتی ہے؟ تو اس کا اگر میں یہ جواب دوں کہ جی اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، بس یہ اللہ کا نظام ہے اس لیے آتی ہے، یہ اللہ کو پتا. اور اگر میں دوسرا جواب دوں کہ نہیں، اس میں قوت ثقل کہتے ہیں گریوٹی، تو گریوٹی لا آف گریوٹی کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ ایک دوسری چیز، یعنی دو باڈیز ایک دوسرے کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہیں، وہ اس وجہ سے آتی ہیں. ٹھیک ہے، تو کیا میں نے، اگر میں یہ ایک سائنٹیفک مادی سبب یا ایکسپلینیشن پیش کروں گا تو کیا اس سے میں یہ سمجھ بیٹھوں گا کہ نہیں جی یہ خدا اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا؟ بھائی ایک ہے مادی سبب، ایک ہے جو کہ جس کا تعلق میٹافزیکل مابعد طبیعیات سے ہے. ٹھیک ہے، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. تو سائنس نے کیا کیا؟ سائنس یہ بالکل واضح چیز ہے کہ بھائی اوپر سے پھینکتے ہیں چیز تو وہ نیچے کیوں گرتی ہے، میں اس کا مادی سبب بتاؤں گا، لا آف گریوٹی ہے. لیکن اس سے یہ کہاں ثابت ہو رہا ہے کہ جی یہ کرتا کون ہے، کیوں ہوتی ہے، لا آف گریوٹی آئی کہاں سے؟ یہ اس کے سوالات نہ اٹھاؤ آپ. یہ جو میٹافزیکل کوشچنز ہیں یہ سائنس کے اسکوپ سے باہر ہیں. اگر میں کسی چیز کا مادی سبب بتاتا ہوں تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کا کوئی میٹافزیکل کاز نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر جس کو سمجھ میں آ رہی ہے ٹھیک ہے، میں بالکل ایک آسان اس میں رکھ رہا ہوں، آسان. اگر نہیں آ رہی تو آگے چلیں، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. تو کوئی چیز، میں یہ بتا رہا تھا، کوئی چیز اگر کسی کے سکوپ میں نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہے ہی نہیں، بلکہ وہ ایگزسٹ کرتی ہے، وہ چیز ہے. مثال کے طور پر یہ سوالات سائنس کے سکوپ میں نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سوالات کا کوئی معنی ہی نہیں ہے، نہیں، بلکہ یہ سوالات ایگزسٹ کرتے ہیں اور لوگوں نے تاریخ سے لے کر اب تک یہ سوالات کو ہینڈل کر رہے ہیں. فلسفی جو ہے یہ اب تک یہ سوالات کو ہینڈل کر رہی ہے، لیکن کسی ایک واضح اور ایک سرٹن نتیجے تک نہیں پہنچ سکا، کیونکہ دین ہی بتا سکتا ہے ہمیں کہ یہ سوالات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں بتائے ہیں سرٹنٹی کے ساتھ. اب میں یہ جو پرپس کی بات کر رہا تھا کہ پرپس جو ہے وہ اسلام کے دائرے، یعنی اسلام کے نزدیک پرپس کیا ہے انسان کی تخلیق کا؟ وہ ہے عبادت. عبادت کیا ہے؟ سبمیشن، اپنے آپ کو رب کے آگے پورے طریقے سے جھکا دینا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورا داخل ہو جاؤ. اس کا مطلب یہی ہے کہ پورے طریقے سے، کمپلیٹلی، مکمل طور پر اپنے آپ کو رب کے حوالے کر دینا، رب کے آگے جھکا دینا. اب میں ایک اور چیز پہ، یہ پرپس کی بات آئی ہے تو میں ایک اور چیز آپ کے سامنے رکھوں، اور وہ یہ ہے کہ ایک مومن انسان جو ہے وہ، ایک مومن انسان اپنی مقصد حیات پر کیسے غور و فکر کرتا ہے، کیسے کنٹمپلیٹ کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقصد کو کیسے دیکھا؟ چونکہ ہم اسلام کے پیراڈائم پڑھ رہے ہیں اور یہی حق ہے اور یہی سچ ہے. انشاءاللہ آپ عقیدہ جیسے جیسے پڑھیں گے اور دوسری چیزیں جیسے جیسے پڑھیں گے آپ کو یہ واضح ہوتا جائے گا کہ جو اللہ تعالیٰ نے بتایا وہ واقعی حق ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی بھی شک نہیں ہے.
اللہ تعالیٰ نے جیسے بتایا ویسا ہی ہے. کیونکہ ہم ظاہر سی بات ہے ہم فلسفے کو دیکھتے ہیں, ہم سائنس کو دیکھتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی کمپیٹنگ مقابل پیراڈائمز ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ جنگ میں یہ نہیں کہہ رہا. میں صرف یہ بتا رہا تھا آپ کو کہ یہ جو فلسفہ ہے, مطلب ہر فلسفہ, سائنس اور دین, یہ تینوں چیزیں جو ہے وہ حق کو ثابت کرنے, یعنی حقیقت کیا ہے, اس سوال کو اٹھاتی ہیں. اور ہر فلسفہ ہو گیا, سائنس ہو گیا یا دین ہو گیا, یہ اپنے اپنے طریقے سے حق کو ثابت کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو کبھی کبھار فلسفہ اور دین ایک چیز پر اگری بھی کر لیں گے, کبھی کبھار سائنس اور دین ایک چیز پر اگری بھی کر لیں گے. مقصد بتانے کا یہ, لیکن جہاں وہ ڈس اگری کریں گے, جہاں وہ کانفلکٹ کریں گے ایک دوسرے سے, تو ظاہر سی بات ہے ہم اسلام کے پیراڈائم کو, اسلام کے ورلڈ ویو کو اوپر رکھیں گے, کیونکہ اسلام کی نالج ایسی سورس سے آئی ہے جو کہ ایک پرفیکٹ بینگ ہے, مکمل, جس کی اسماء صفات جو ہیں وہ پرفیکٹ ہیں, کسی قسم کا نقص نہیں ہے. جو سبحان اللہ ہم کہتے ہیں, سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ پاک ہے ہر قسم کے شریک سے, ہر قسم کے پارٹنر سے, ہر قسم کے عیب سے. اللہ تعالیٰ پاک ہے, یعنی اللہ تعالیٰ پرفیکٹ ہے, کسی بھی قسم کا نقص نہیں ہے. بہرحال تو میں یہ بتا رہا تھا کہ پرپس, مقصد حیات پر مومن کس طرح سے ایک غور و فکر کرتا ہے, کنٹمپلیٹ کرتا ہے, وہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, سورہ آل عمران کی آیت ہے, آخری آیات ہے, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. بے شک آسمان اور زمین کی خلقت میں, آسمان اور زمین کی کریشن میں, اور دن اور رات کے بدل کے آنے اور جانے میں, in the alteration of day and night are the signs for those who reason, use their عقل. بے شک, میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. بے شک آسمان اور زمین کی خلقت میں اور دن اور رات کے بدل کے آنے اور جانے میں نشانیاں ہیں ان کے لیے اولو الالباب, جو عقلوں والے ہیں, جو عقل کو استعمال کرتے ہیں. کون ہے عقل والے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اولو الالباب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ آگے ہی اگلی آیت میں فرما رہا ہے, الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا, بے شک وہ عقل والے لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ہر وقت اپنی یادوں میں رکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے غافل نہیں ہوتے, کانشیس رہتے ہیں, اویئر رہتے ہیں, شعور, اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد کرتے ہیں, کھڑے کھڑے, بیٹھے بیٹھے, اپنے پہلوؤں پر, یعنی ہر حال میں, ہر سچویشن میں بس ان کو یہ ٹینشن ہوتی ہے میرا رب خوش ہے مجھ سے نہیں ہے, میرا رب مجھ سے ناراض تو نہیں ہو رہا. ہر ایکٹ, ہر کوئی بھی عمل ہو, ان کا جو گول ہوتا ہے, جو پرپس ہوتا ہے, رب میرا راضی ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون, اور وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ تفکر کرتے ہیں, کنٹمپلیٹ کرتے ہیں, سوچ بچار کرتے ہیں, غور و فکر کرتے ہیں, پونڈر کرتے ہیں. ویتفکرون فی خلق السماوات والارض, وہ غور و فکر کرتے ہیں, کس میں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی اس کریشن میں, آسمان میں, زمین میں, کریشن میں. یہ جو ایک نیچرل بیوٹی ہے جو کہ پرفیکشن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے. ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت, تو اے بندے تو رحمان کی اس مخلوق میں کسی بھی قسم کا فالٹ نہیں دیکھے گا. فرجع البصر هل تری من فطور, ذرا بار بار دیکھ رحمان کی اس مخلوق کو, آسمان کو, زمین کو. فرجع البصر هل تری من فطور, کیا تو کوئی فالٹ نکال سکتا ہے؟ ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر, بار بار دورا, بار بار دیکھ, بار بار پونڈر کر, تیری آنکھیں ذلیل ہو کے خود نیچے لوٹ جائیں گی, تو رحمان کی مخلوق میں فالٹ نہیں نکال سکتا. یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک میں شروع میں آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا. بہرحال ہم سورہ آل عمران کی آیت پہ تھے. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ, تو اولو الالباب کون ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کو ہر سچویشن میں یاد رکھتے ہیں,
ایک دوسرا اللہ تعالیٰ جو تفکر کرتے ہیں، کنٹمپلیٹ کرتے ہیں، ریفلیکٹ کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں اللہ کی کریشن میں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کی کریشن میں تفکر کرتے ہیں. اور پھر تفکر کر کے کس نتیجے پر پہنچتے ہیں؟ وہی پرپس کی طرف، وہی جس کی میں بات کر رہا ہوں، پرپس کی طرف. نتیجہ کیا نکلتا ہے ان کا اور کیا کیا اٹھتے ہیں جب تفکر کرتے ہیں؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے یہ ایسی فضول بیکار پیدا نہیں کیا، تو نے یہ فضول اور بیکار پیدا نہیں کیا. ربنا ما خلقت هذا باطلا، تو نے یہ فضول بیکار پیدا نہیں، بلکہ اس کا بڑا گرینڈ پرپس ہے، بڑا عظیم مقصد ہے اس کا. سبحانک فقنا عذاب، پاک ہے تو اس بات سے، پرفیکٹ ہے تو، پاک ہے ہر عیب سے اور اس بات سے کہ تو ہمیں ایسی کھیل تماشے کے لیے پیدا کر لے، ایسی فضول اور بیکار پیدا کیے گئے. پرپس ہے، گرینڈ پرپس ہے. تو آسمان اور زمینوں کا کی پیدا کرنے ہمارا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت. تو جب یہ تفکر کرتے ہیں آسمان اور زمینوں پر تو یہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو نے یہ سب فالتو پیدا نہیں کیا. تو یہ سب آسمان اور زمین، چرند پرند، یہ سب کیوں، سورج چاند، یہ سب کیوں پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ قرآن میں فرمایا کہ وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَمِيعًا، کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمینوں میں ہے اے بندو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، تابع کر دیا ہے. ایک لا کے تحت، ایک قانون کے تحت وہ چل رہے ہیں اور تمہارے فائدے کے لیے. اور تمہارا مقصد کیا ہے؟ تمہارا مقصد عبادت ہے. آسمان اور زمین کا مقصد کیا ہے؟ تمہیں سرو کرنا، تمہیں بینیفٹ پہنچانا، تمہیں فائدہ پہنچانا. تمہارا مقصد کیا ہے؟ عبادت. تو یہ سب ہم نے جو اتنی بڑی یونیورس بنائی ہے، یہ ایسے نہیں بنائی ہے، یہ مسخر کیا ہے، تابع کیا ہے تمہارے لیے ایک قانون کے تحت، تاکہ تم اس میں زندہ رہ سکو اور تمہارے لیے جو زندگی کے جو بیسک ضروریات ہیں ان کو تم پورا کر سکو. تو یہ ایک پرپس اللہ تعالیٰ نے ایک مومن کا، ایک عقل والے کس طرح سے اپنے پرپس تک پہنچتے ہیں، میں نے اس کی بات کی. ٹھیک ہے، تو میں اس کو اب لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے کہ ایک مومن اپنے پرپس پر کس طرح سے کنٹمپلیٹ کرتا ہے. سورہ آل عمران کی آیات ہیں، لاسٹ آیات ہیں، مجھے آیت نمبر نہیں پتا، تو سورہ آل عمران کی لاسٹ آیت ہے. اور وہ جب انسان مومن جو عقل والا ہے وہ جب تفکر کرتا ہے تو پھر وہ کس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ یا اللہ انہوں نے یہ سب بیکار پیدا نہیں کیا. کیا مطلب؟ پھر کیوں پیدا کیا ہے؟ اس کا ایک گرینڈ پرپس ہے. ان آسمان اور زمینوں کا گرینڈ پرپس کیا ہے؟ تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے تاکہ تم اپنا پرپس اچیو کر سکو. اور تمہارا پرپس کیا ہے؟ تمہارا پرپس ہے اللہ کی عبادت، سبمیشن. ٹھیک ہے، تو یہ انسان اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو قرآن میں ذکر کیا ہے. اچھا، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں تہجد کے لیے اٹھتے تو یہی آیات تلاوت فرماتے اور اپنی نگاہیں آسمان کی طرف کرتے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے جب اٹھتے تو آسمان کی طرف اپنی نگاہیں دہراتے اور یہی آیات، سورہ آل عمران کی یہی آیات جو ہے وہ تلاوت فرماتے ہیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم
آسمان کو دیکھ کے تفکر کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ قرآن کی آیات پر بھی تدبر چل رہا ہے. تو اللہ کی کریشن اور قرآن پر دونوں پہ سائملٹینیسلی تدبر چل رہا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے ایک پرپس کو، مقصد حیات کو اس پر کنٹمپلیٹ کرتے تھے. یہ ایسا نہیں ہے کہ بس میں نے جان لیا میرا پرپس کیا ہے، اب اوکے ٹھیک ہے میں گیا، میں نے جان لیا. نہیں، یہ انسان پرپس بھول جاتا ہے بار بار. تو اس کو کوئی ایسا ایک خاموش، جب سب سو رہے ہوں، ایک ایسا ایک کنٹمپلیشن پیریڈ چاہیے جس میں اس کو کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہیں ہے، اور وہ اپنے اس پرپس کو ریوائز کرے، واپس سے دہرائے کہ کیا میں اس پرپس پر ہوں. اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، رات میں اٹھتے تھے. اور پھر ظاہر سی بات، تو ایک مومن جو ہے وہ اس طرح سے ایک پرپس کی طرف آتا ہے اور اس پرپس کو بار بار چیک میں رکھتا ہے کہ میں واقعی اللہ کے لیے کر رہا ہوں، کہ میں واقعی اللہ کی عبادت کر رہا ہوں. کیا میں اپنے کلچر کو تو سبمٹ نہیں کر رہا، کیا میں اپنے رشتہ داروں کو، محلے والوں کو تو سبمٹ نہیں کر رہا، کیا ان کو تو خوش نہیں کر رہا میں اور اللہ کو ناراض کر رہا ہوں، کیا میں ایسا تو نہیں کر رہا، کیا میں عوام الناس کو، لوگوں کو، کمپنی کو، امپلائر کو، ان کو تو خوش نہیں کر رہا. تو یہ انسان بار بار کنٹمپلیٹ کرے، تدبر کرے، جو بہت بینیفیشل ہے. انشاءاللہ آپ کا ایمان بھی بڑھے گا. سلف صالحین ان معاملات پر تفکر کیا کرتے تھے. عبداللہ ابن مسعود کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں، ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وائف ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان سے پوچھا گیا کہ ابو دردہ کا بہترین عمل کیا تھا، تو انہوں نے کہا تفکر. انہوں نے فرمایا تفکر. اور صحابہ سے یہ بھی اقوال ملتے ہیں کہ چند لمحوں کا تفکر، غور و فکر کرنا پوری رات کی عبادت سے بہتر ہے. کہ تفکر سے جو ایمان مضبوط ہوتا ہے، تفکر سے جب انسان سوچتا ہے، اولو الالباب کا نا، عقل استعمال کرنے والے، افلا یعقلون افلا تعقلون قرآن میں اکثر آتا ہے. تو کیا تم عقل استعمال نہیں کرتے؟ عقل استعمال کرو، ریزن کنٹمپلیٹ کرو ان چیزوں پر. بہرحال تو یہ ایک مومن اپنے پرپس کو اس طرح سے آئیڈینٹیفائی کرتا ہے اور ریوائز بھی کرتا رہتا ہے. تو قرآن پر تدبر، اپنے پرپس پر تدبر، اور آخرت اور جنت اور جہنم اور قبر، موت، ان پر تدبر اور تفکر انسان، ایک مسلمان، ایک مومن کو کرنا چاہیے. بہرحال یہ ایک تھوڑا اہم سوال تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا، اس کا تعلق مقصد سے تھا. تو اس لیے میں نے تھوڑی سی اس میں ڈیٹیل میں آپ کو دی ہے. باقی انشاءاللہ ہم اتنی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، آگے ہم سوالات کو حل کرتے ہوئے جائیں گے. تو 5 منٹ ہیں، 5 منٹ آپ کو دے رہا. اگر کوئی کوشچنس ہیں اس ٹاپک سے ریلیٹڈ تو بتا دیں، ورنہ پھر ہم آگے دوسرے سوال کی طرف چلتے ہیں. اچھا، یہ سوال میں اوپر پڑھ رہا تھا ایک، کہ میں واپس چلا گیا، ایک تھوڑا سا لمبا تھا. بہرحال اس کو آپ واپس بھیج دیں تو میں دیکھ لیتا ہوں. اور ایک دفعہ فرسٹ سلائڈ شو کیجیے. میں فرسٹ سلائڈ کو اوپر دیتا ہوں. حدیث ریپیٹ کرتے ہیں جی. ریپیٹیشن کے لیے جو بھی سوال آتے ہیں وہ ویڈیو واپس دیکھ لیں. تفکر کا مطلب غور و فکر کرنا. ایسے غور و فکر کرنا کہ کسی مقصد تک پہنچ سکے. مثال کے طور پر انسان غور و فکر کرے، آسمان اور زمین کتنا بیوٹیفلی کنسٹرکٹیڈ ہے، کتنا پرفیکٹ ہے، کوئی فالٹ نہیں ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو سورہ ملک کی آیات پڑھ کے بتایا. اور پھر اس کا بنانے والا کتنا عظیم ہوگا، اس کا علم کیسا ہوگا، اس کا علم کتنا مکمل اور پرفیکٹ ہوگا، اس کی قدرت کیسی ہوگی. تو اس سے ایک، یہ تفکر سے ایک انسان ایک فائنل گول کی طرف پہنچتا ہے، ایک علم کی طرف پہنچتا ہے. آل عمران کی ورس
یہ پوچھ رہے ہیں واٹ از اللہ پرپز فار کریٹنگ اس ٹو ورشپ ہم، یعنی اللہ کا کیا مقصد ہے، اللہ کا کیا مقصد ہے جب ہماری عبادت سے اللہ کو کچھ حاصل نہیں ہو رہا. دیکھیں ہم اپنے پیراڈائم میں سوچتے ہیں، ہم جو بھی کام کرتے ہیں نا تو اس کا فائدہ ہمیں ملنا چاہیے. ہم بہرحال کچھ آلٹروسٹک ایکٹس ہوتے ہیں کہ جو انسان خالص ایک بھلائی کے لیے کرتا ہے جس کا اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، لیکن کم از کم فائدہ اس کو اپنا دل کا اطمینان تو پہنچتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو پیورلی ایسے اعمال کرنا کہ جس سے انسان کو کسی بھی قسم کا فائدہ نہیں پہنچتا بلکہ دوسرے یعنی کوئی بھی چیریٹیبل یا کوئی بھی صدقہ انسان کرتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے کہ جی میرا اس میں کوئی اس سے ریٹرن یا کوئی اس سے واپسی لینے کا کوئی نیت نہیں ہے، اور میں بالکل صرف خالص اسی کے لیے کر رہا ہوں کہ صرف اس کا فائدہ ہو جائے، اس کا کام بن جائے، میرا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، میرا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. بہرحال ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر کافر یہ کام کر رہا ہے جو خدا پر ایمان نہیں لاتا، یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتا، اللہ تعالیٰ کے ثواب پر ایمان نہیں لاتا، اور وہ صدقہ کرتا ہے، تو ہم تو اس لیے کرتے ہیں نا اللہ کو راضی کرنے کے لیے. جب کافر بھی یہ چیریٹی کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، تو پھر وہ اس کو کم از کم دل کا اطمینان حاصل ہوتا ہے. یعنی اس کا ایک یہ فیلنگ آنا کہ ایک جیسے کہ سمپتھی، جب وہ کسی غریب کو دیکھتا ہے اس کے پاس کھانے کو نہیں ہے تو ایک سمپتھی آتی ہے اس کے لیے، اور ایک اس کے لیے جو ہے وہ ایک بڑا فیل کرتا ہے، تو وہ اس کو صدقہ دیتا ہے. ظاہر سی بات ہے اس کو ریٹرن کی کوئی اس کی نیت نہیں ہے کہ وہ واپس اس سے لے گا، لیکن بہرحال یہ جو اس کے دل میں جو فیلنگ آئی ہے کہ یار وہ جو ہے وہ بیچارہ وہ فیلنگ کو ہٹاتی ہے جب وہ صدقہ دیتا ہے، تو اس کو کچھ نہ کچھ فائدہ تو ہوتا ہے. تو ہم اپنے پیراڈائم سے اللہ کے بارے میں نہیں سوچیں. ٹھیک ہے، یہ تو ہمارا کام کرنے کا طریقہ ہے نا، کوئی بھی عمل کرنے کا طریقہ یہ ہمارا ہے. ہم یہ اینالوجی، یہ جو قیاس نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ پر، یعنی اپنے اعمال کے طریقوں کو اللہ تعالیٰ کے عمل پر قیاس نہیں کر سکتے. اس کی بڑی حکمتیں ہیں. اچھا، وہ اللہ کو کھڑے اور بیٹھے سب کچھ سوالات مجھے سمجھ نہیں آ رہے تو میں آگے بڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے، ان کو ریفریش کر کے واپس آپ دے دیں. نہیں، آج استاد طاہر پاشا کی کلاس، آج مجھے نہیں پتا کہ آج ان کی کلاس ہے کہ نہیں ہے، لیکن یہ جو کلاس ہے وہ استاد وجید کی ہے، لیکن وہ نہیں دیں گے. تو صرف میں جو ٹاپک سے ریلیٹڈ ہیں صرف وہی انہی سوالات کے جوابات دوں گا. ٹھیک ہے، ہم آگے چلتے ہیں. اور رسول اللہ پیج نمبر 7 ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، 8:30 بجے وجی بھائی کلاس نہیں لیں گے، 8:30 بجے تک میری کلاس ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا. یہ ایک حدیث کا ٹکڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ کریں. یہ اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے اللہ ہی کی عبادت کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کریں.
کوئی سلائیڈ نمبر 1 کسی کو چاہیے تھی تو یہ حدیث کا ٹکڑا ہے. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا جملہ یہ ہے کہ تم جانتے ہو کہ اللہ کا بندوں پر حق اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے. جواب دیا گیا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے اللہ ہی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں. اور بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پر کیا ہے کہ اللہ یعذبہم، کہ ان کو اللہ تعالیٰ عذاب نہ دے. اگرچہ یہ بندوں کا حق اللہ پر نہیں ہے، بندوں کا حق اللہ پر یہ نہیں ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی رحمت اور فضل ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز اپنے اوپر گویا کہ حق قرار دے دی گئی ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَكَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت لکھ دی ہے اور اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے. تو کوئی دوسری فورس نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کا بندوں کا حق اللہ پر ثابت کر رہی ہے یا اللہ تعالیٰ کو کے اوپر رحمت واجب کر رہی ہے. نہیں، اللہ سے اوپر تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا محض فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں خود اپنے آپ پر لکھ دی ہیں اور فرض کر دی ہیں. تو جب بندے اللہ تعالیٰ کے حقوق پورے کریں گے یعنی توحید، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کو عذاب نہیں دے گا. تیسرا سوال یہ ہے کہ عبادت کیا ہے. عبادت کیا ہے جس کے بارے میں ہم نے دوسرا سوال، پہلا سوال کیا تھا اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے، اور دوسرا سوال کیا ہے کہ عبادت کیا ہے. تو انشاءاللہ اس کو اگلی کلاس میں ہم دیکھیں گے، اور کلاس ہم ابھی یہیں پہ ختم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت